ہمارا پی ٹی آئی کے جسموں کے ساتھ وجود کے ساتھ کوئی نفرت تو نہیں ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ جی پہلے تو انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مولانا فضل الرحمان نے دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ غیر متوقع اعلان جے یو آئی کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی جے یو آئی۔ یہ آج جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا 2 دن کا اجلاس آج ختم ہوا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ اس میں مولانا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب اپوزیشن میں تو بیٹھے گی پی ٹی آئی کے ساتھ جے یو آئی بیٹھے گی اور یا نہیں بیٹھے گی، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ جے یو آئی نے ایک بہت انتہائی اقدام اناؤنس کیا ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے ہی دستبردار ہو رہے ہیں، یعنی جے یو آئی پارلیمانی سیاست ہی ختم کر رہی ہے۔ تو جے یو آئی کے پاس آپشنز کیا ہوں گے، کن آپشنز پر غور کر رہی ہے؟ پارلیمانی سیاست کے بعد تو ایک اسٹریٹ کی سیاست ہے، سڑکوں پر سیاست ہے، عسکری جو جدوجہد ہے، ہتھیار بند مسلح جدوجہد۔ جے یو آئی کس طرف جانا چاہ رہی ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جی ڈی اے ایک طرف پیر پگاڑا ایک بڑی فورس ہے، بڑی قوت ہے، وہ روڈ پر ہے، انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ جے یو آئی نے ان کی احتجاج کی کال کی حمایت کر دی ہے۔ راشد ممو سمرو کی قیادت میں جے یو آئی کے کارکنان جو ہیں اس احتجاج میں شریک ہوں گے۔ تو جے یو آئی اسمبلی میں جائے گی۔ جے یو آئی نے آج جو فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی میں ہم جائیں گے، حلف بھی اٹھائیں گے، لیکن حلف اٹھانے کے بعد ہم نکل آئیں گے۔ اس کے بعد آج مولانا نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کی مسلم لیگ نواز کو دعوت دیتے ہیں۔ شاید مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ان کو لاڈلا بنا کے لایا تو گیا، وزارت عظمیٰ کا خواب بھی دکھایا گیا، لیکن نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی، شہباز شریف کو دی گئی ہے۔ تو یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے نواز شریف کو سمجھے مولانا نے دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھے، نواز شریف کا جو گروپ ہے۔ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے کہ نواز شریف آن بورڈ ہیں، نواز شریف ناخوش بھی ہیں، لیکن نواز شریف نے اگر ناخوش ہوتے، بہت زیادہ بالکل ناراض ہوتے، تو پھر اپنی بیٹی کو مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کے لیے تو نامزد نہ کرتے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے نام کس نے دیا ہے؟ میاں نواز شریف نے دیا ہے۔ شہباز شریف کو ایون وزیر اعظم کے لیے نامزد کس نے کیا ہے؟ میاں نواز شریف نے کیا ہے۔ وکٹری اسپیچ کس نے کی؟ میاں نواز شریف نے کی کہ ہماری سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر ابھری ہے نون لیگ۔ تو یہ میاں نواز شریف آن بورڈ ہیں، چاہے وہ دلی طور پر ناخوش ہوں لیکن آن بورڈ ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب کو میاں نواز شریف میں بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ یا ان کے ساتھی یا ان کے جو گروپ کے جو ایم این ایز ہیں کوئی مولانا کے ساتھ اپوزیشن بیٹھیں گے۔ مولانا نے کلیئر کہا ہے کہ بھئی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ یہ سوال ہوا بھی کہ مولانا پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوگی تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ حالانکہ جے یو آئی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے، ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو عمران خان کو قوت ملے گی، مضبوط ہوں گے عمران خان، تو ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ ارکان نے یہ رائے دی ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ بھائی اگر پی ٹی آئی والے ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر دوسرا مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی کے جسموں کے ساتھ وجود کے ساتھ کوئی نفرت تو نہیں ہے، اختلاف تو نہیں ہے، لڑائی تو نہیں ہے، ہماری تو ان کی سوچ کے ساتھ اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے۔ وہ اگر ساتھ میں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے بینچوں پہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مولانا نے، یعنی جے یو آئی اس حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، جے یو آئی کے ساتھ جو ٹریجڈی کی گئی ہے، جو زیادتی کی گئی ہے، کہ اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے جے یو آئی کی، سب سے بڑی حریف جماعت ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی ہے جے یو آئی، تو انتہائی اقدام جو میں نے بتایا کہ پارلیمانی سیاست سے ہی دستبردار ہونے کا سوچنے لگی ہے۔ اور مرکزی مجلس عاملہ نے
सिफारिशात तैयार कर ली हैं, क्योंकि मरकजी मजलिस आमला फोरम नहीं है JUI का इस बात का फैसला करने का कि पार्लिमानी सियासत करें या न करें, या दस्तबरदार हो या न दस्तबरदार हो, या कोई और तरह की स्ट्रगल करें। इसका फोरम मरकजी मजलिस आमला नहीं था, इसका फोरम है मरकजी मजलिस अमूमी यानी जनरल काउंसिल जिसको कहा जाता है। JUI ने जनरल काउंसिल के इजलास भी बुला लिए हैं और मौलाना ने आज तारीखें भी दे दी हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूं कि कहां कहां अमूमी का इजलास होगा। हतमी फैसला अमूमी ने करना है, सूबों की अमूमी बुला ली गई है और इसके बाद फिर मरकजी मजलिस आमला का इजलास होगा और मरकजी मजलिस अमूमी यानी जनरल काउंसिल का इजलास होगा। उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि पार्लिमानी सियासत हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई और तरह की स्ट्रगल करनी चाहिए। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो मैं नुकात आपको शेयर कर देता हूं, उसमें से आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। मौलाना ने कहा है कि जी हम पहले तो इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। 2018 से भी ज्यादा बड़ी धांधली की गई है, 2018 के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना रहा, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लग रहा है कि अब फैसले ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। मरकजी मजलिस आमला ने मरकजी मजलिस अमूमी को सिफारिश की है कि JUI जो है सियासत बारे अपने फैसले पर नजरसानी करे या नया फैसला करे। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सके ताकि अच्छा। मौलाना ने कहा कि जी जमीयत उलमा इस्लाम जो है तहरीक चलाएगी, कारकुन तहरीक चलाने के लिए तैयार रहे और अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए मौलाना ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज को दावत देता हूं कि वो आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठे। और जो तारीख अनाउंस तारीख मौलाना ने दी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मौलाना ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा है। 22 फरवरी को इस्लामाबाद, 25 फरवरी को बलोचिस्तान, 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा, 3 मार्च को कराची में जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। 5 मार्च को पंजाब की मरकजी मजलिस आमला यानी जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें मुशावरत की जाएगी। और ये इसी तरह मौलाना ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाती है, अगर गैर जानिबदार हो जाती है, सियासत से दूर हट जाती है तो फिर हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की मुदाखलत रही तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा। तो मौलाना पहली मर्तबा नून लीग और हुकूमत और पीपल्स पार्टी से अलग हुए हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि भाई गुस्से में कहा मौलाना ने कि हम कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं है कि हम उनके जो फैसला वो करें हम उनके साथ फैसले में जाएं। ये मौलाना को शिकायत नून लीग से भी है, शिकायत पीपल्स पार्टी से भी है। महमूद खान अचकजई ने तकरीर में एक जुमला कहा है, मौलाना भी बिल्कुल उनके साथ ही खड़े हैं समझे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि हमने नून लीग पे ट्रस्ट किया था नवाज शरीफ पे कि भाई बड़ी मुश्किल से पंजाब का एक लीडर उठा है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन अचानक वो लाडला बन जाता है। और उनके एक लीडर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक लीडर कहता है, यानी शहबाज शरीफ की तरफ गालबन इशारा था कि मैं 20-25 सालों से एस्टेब्लिशमेंट के आंखों का तारा हूं, आंख का तारा हूं। तो इस पे महमूद खान अचकजई ने बड़ा तंज किया है, बड़ा शदीद एक गुस्सा और इज़हार बेजारगी और तनकीद की है नून लीग पर। तो मौलाना भी इन दोनों जमातों से भी नाखुश हैं। मौलाना एस्टेब्लिशमेंट से नाखुश हैं, मौलाना इलेक्शन कमीशन से नाखुश हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि पूरी हुकूमत खरीद ली गई है, खरीदारी की गई है, सीटें खरीदी गई हैं, यानी सिंध सूबा आसिफ अली जरदारी ने पैसों से खरीदा है, मौलाना ने यह कहा। फिर JUI के जो उम्मीदवार थे, बड़े बड़े जिम्मेदार उम्मीदवार, वो बता रहे हैं कि उनको भी ऑफरें हुई कि 10 करोड़ रुपए दो तो आपको ये नशस्त जितवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पैसे नहीं है इतने।
تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ابھی پیسے نہیں دینے، آپ کو پیسے دینے ہیں بعد میں جب آپ جیت کر آئیں گے، ابھی آپ صرف دستخط کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے، اس کے بعد جب جیت کر آئیں گے تو ہم آپ سے پیسے لے لیں گے 10 کروڑ روپے۔ تو یہ اس طرح کا الیکشن کرایا گیا ہے۔ جس نے بھی الیکشن کرایا ہے اس الیکشن کو اتنا متنازع بنایا ہے کہ تاریخ میں ایسا متنازع ترین الیکشن نہیں ہوا۔ اور اب سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی بڑی قوت ہے، پیر پگاڑو بڑی قوت ہے، محمود خان اچکزئی بڑی قوت ہے، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان بڑی قوت ہے۔ اب یہ جن پارٹیوں کے پاس کراؤڈ، آپ ان کے ووٹ پہ تو ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، آپ ان کا مینڈیٹ ووٹ کا تو چوری کر سکتے ہیں، لیکن ان کے عوام کو کیا کریں گے، ووٹرز کو کیا کریں گے؟ ان کے پاس عوام تو ہے، کراؤڈ تو مولانا کے پاس ہے، تو کراؤڈ کو کیا کریں گے، پبلک کو کیا کریں گے؟ آپ عوام کے ساتھ ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ اور یہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ پیر پاگاڑو کل پرسوں احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، حیدرآباد میں اعلان کیا گیا تھا، پھر وہ جگہ تو ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ، جے یو آئی پہلے ہی احتجاج میں ہے، جماعت اسلامی احتجاج میں ہے، تو اب سردار اختر مینگل نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اچکزئی احتجاج میں شامل ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ تو یہ جب ساری سیاسی جماعتیں احتجاج میں شامل ہوں گی اور دھرنے دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روڈوں رستوں پر کل پرسوں یہ جے یو آئی نے جو ابھی جو اگلا مرحلہ ہے اس میں پاک سندھ اور پنجاب کا سندھ پنجاب بارڈر جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک بلاک کرنے جا رہے ہیں، دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب پنجاب اور سندھ کا بارڈر بند ہوگا تو سمجھے پورا پاکستان بند ہوگا۔ کے پی کے کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بھی سندھ پنجاب بارڈر سے سندھ میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ کراچی ہب ہے پورے ملک کا، کراچی کے ساتھ سندھ کے ساتھ پورا ملک ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ مجھے تو بڑی تشویش لاحق ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کا جب تک ازالہ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے۔ راشد مامو سمرو سے میں نے پوچھا آپ کی کتنی سیٹیں ہیں، مہر بخاری آئی ہوئی تھی مولانا کا انٹرویو کرنے وہاں پہ، تو راشد صاحب نے مہر بخاری اور مجھے بتایا کہ 2 نشستیں سندھ میں ہماری ہیں جو جے یو آئی جیتی ہے، اور 7 قومی اسمبلی کی 7 نشستیں صوبائی ہیں ہماری جو ہم جیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس فارم 47 ہے، وہ ہم الیکشن کمیشن لے کے گئے، لیکن الیکشن کمیشن ماننے کے وہ تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں جیتے، آپ ہار گئے ہیں۔ اب اس طرح الیکشن کمیشن ان کو ڈیل کر رہا ہے جے یو آئی کو۔ جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لاڈلا نہ بنائیں، جس طرح پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو بنایا گیا ہے، ہمیں آپ ہمارا حق تو دیں، جو نشستیں ہم نے جیتی ہیں جنون وہ تو دیں۔ کے پی کے میں ایک افغانی شہری، ان کا آئی ڈی کارڈ افغانستان کا ہے اور سارے ڈاکومنٹس افغانستان کے ہیں، مولانا نے بتایا، وہ ان کو جتوایا گیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ ان کو نون لیگ یا پی ٹی آئی کی طرف سے 2 بندے جیتے ہیں، پشاور سے نون لیگ اور پی ٹی آئی کا، تو ایک جماعت کو جتوا کر دیا گیا ہے۔ تو جس طرح مینیج کیا گیا یہ سسٹم، یہ انتخابات بہت برے طریقے سے، بھونڈے طریقے سے مینیج کیا گیا۔ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ انتخابات کرائیں، ملک اس بات کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان سیاسی فورسز کے ساتھ، عوام کے ساتھ ٹکر کھائیں۔ یار آپ 10 کروڑ روپے پہ ایک نشست دیں گے سیاسی جماعتوں کو، تو وہ سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں گی تو وہ مہنگائی کنٹرول کریں گی، وہ عوام کو ریلیف دیں گی، اس ملک کا بھلا سوچیں گی۔ وہ تو 10 کروڑ جنہوں نے انویسٹ کیا ہے ایک نشست پہ، اس نشست کے بدلے وہ 50 کروڑ نکالیں گے، اس ملک کا خون، عوام کا خون چوسیں گے، ٹیکس بڑھاتے جائیں گے، مہنگائی بڑھاتے جائیں گے، تاکہ وہ اپنا جو انویسٹ کیا ہے 10 کروڑ اس کا پھر پرافٹ بھی اس پہ آپ 10% تو پرافٹ کم از کم بھی 10% ہونا چاہیے نا، تو 10% تو بہت زیادہ بنتا ہے 10 کروڑ کا۔ تو یہ سیاسی جماعتیں تو پھر اس طرح ملک کو ڈیل کریں گی جب آپ، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس طرح ڈیل کر رہی ہے، انگلیاں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہے نا، جنہوں نے انتخابات کنٹرول کیے، مینیج کیے۔ تو یہ حال ہے، یہ انتخابات ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، جے یو آئی کی مرکزی مجلس عمومی میں جے یو آئی جا رہی ہے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان جماعتوں کو پھر کس طرح ڈیل کرتی ہے، ازالہ کرتی ہے یا ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔